بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیات ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس آیات کو پڑھ لیں تو جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں اس مرض کی سمجھ نہیں آ رہی، اگر سمجھ آتی ہے تو اس کا کوئی مکمل علاج ممکن نہیں، یا اگر علاج ہے تو اتنا علاج مہنگا ہے، اگر ہندو کے بس کی بات نہیں کہ وہ اتنے پیسے ضائع کر سکے، یا وہ اس قابل نہیں کہ وہ اتنا علاج کروا سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب سے پریشان سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیات رکھی ہے، اگر آپ صدقے دل کے ساتھ مکمل یکسوئی اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کے قرآن کی اس آیات کا وظیفہ کریں گے تو الحمدللہ اتنے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے شفا پائی ہے۔ صرف اس وقت ملتی ہے جب انسان اندر سے اللہ کے ساتھ کرے۔ جب اللہ کے ساتھ اندر سے بات کرتا ہے تو پھر اس کا کام ہو جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ اگر آپ کا پورے ملک کا وزیر اعظم ہے، اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں تو آپ کو اگر وہ یہ کہہ دے کہ آپ یہ کام جو مجھے کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے گا، تو آپ کو 100% یقین ہو جاتا ہے، پھر آپ کو کسی بندے اور کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر تسلی ہو جاتی ہے انسان کو کہ میں نے واقعی یہ بات انہوں نے کہی ہے اور مجھے یقین ہے اب یہ کام رکے گا نہیں، یہ کام ہو جائے گا، اب اس کے اندر کوئی انسان مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا ہے جو اللہ کی ذات ہے، پورے کائنات کا بادشاہ ہے، جو پورے جہان کا بادشاہ ہے، جس نے پورے نظام کو بنایا ہے، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، نبیوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، درخت، شجر، ہر چیز دنیا کی بنائی، اتنے بڑے پہاڑوں کو بنایا، سمندر بنائے، سمندر کے اندر مچھلیوں کو بنایا، اور بے شمار آبی جانور ہیں ان کو بنایا۔ تو اتنا بڑا بادشاہ اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ قرآن کی آیات ہے اور اس کے اندر شفا ہے، اور اگر آپ کا یقین کامل ہوگا تو خدا کی قسم آپ کا کام ہو جائے گا۔ دیکھو، سارے نبیوں کی سردار ہیں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نبی ایک طرف اور میرے نبی کا شان ایک طرف، یہ ایک اگر تولا جائے تو سب نبیوں سے اعلیٰ افضل شان میرے نبی کا ہے، اور تم اس نبی کی امت ہو، تم اس نبی کی امت ہو۔ جتنے پیغمبر پہلے گزرے ہیں ان کی بھی امتیں تھیں، لیکن ان سب امتوں سے افضل امت آپ ہو۔ جس طرح سب نبیوں میں سے افضل نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی طریقے سے سب امتیوں سے اعلیٰ امت ہماری امت ہے، یہ امت محمد رسول اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کیوں در بدر بھیگ رہے ہو؟ کیوں پریشان حال ہو؟ کیوں آپ نے ٹینشن بنائی ہوئی ہے کہ یار میرا یہ کام نہیں ہوتا، میرا یہ کام نہیں ہوتا، میرا فلاں کام نہیں ہوتا؟ جو آپ کو مثال دی ہے، اگر آپ کو ملک کا وزیر اعظم
یہ کہہ دے کہ آپ کا بیٹا بھرتی ہو جائے گا، آپ کی فلاں کام جو ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہو بس ہو جائے گا، تو اتنا آپ کو کامل یقین ہوتا ہے تو وہ اس پر تسلی ہو جاتی ہے۔ اب پھر پتہ ہے کیا کہتے ہو؟ اب بھائی مجھے کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب تو انہوں نے آخر کہہ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اگر بندے پر آپ کو اتنا یقین ہے، اللہ کے یار بندے پر آپ کو اتنا یقین ہے، تو صرف بات یہ ہے، بات بڑی سوچنے والی ہے، بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی غور کرنے والی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات میں نہیں کہہ گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں گزر جائے تو خدا کی قسم آج سے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، آج سے بن سکتے ہیں۔ جس طرح ایک انسان ایک یا وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے تو اتنا بھروسہ اور یقین اور پختگی دماغ کے اندر آتی ہے، کیا اب مجھے پریشانی نہیں رہی؟ تو پھر آپ اللہ پر کیوں ذہنی طور پر یقین نہیں کرتے؟ کیونکہ نہیں مکمل کامل یقین رکھتے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم کہتے ہو مجھے اللہ پر یقین ہے؟ اللہ پر یقین ہو تو خدا کی قسم مخلوق کے آگے جھکنا ختم کر دو، اس کے آگے جانا ختم کر دو۔ ذہن میں آپ کے فرق ہے اور اس فرق کو نکالنا پڑے گا، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی اور یہ بڑی ضروری باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ کی تہوں کے نیچے پہنچنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک چیز دی ہے تو ہمارا کام ہے کہ آپ کے ضمیر کو پکڑ کر جھٹے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کس اسٹیج پر ہو۔ یہی تو کفر ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کامل یقین کے ساتھ نہیں ماننا۔ اگر مان لے تو پھر ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، مجھے پتہ ہے کہ آپ اللہ پر یقین رکھتے ہو، لیکن اتنا کہ وہ کرو کہ بالکل ذہن میں سے یہ بات ہی نکال دو کہ کام نہیں ہوگا۔ وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ صرف ایک نماز کے بعد قرآن کی یہ آیات پڑھنی ہے، اس کا کرشمہ دیکھنا، لیکن اس طرح سے پڑھنا جیسے ایک کامل اور انسان کامل یقین ہوتا ہے اللہ کو کہ بس اس کے آگے اور کوئی چیز نہیں۔ جب یہ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کی مدد رب کرے گا۔ اب یہ قرآن کی آیات سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ انبیاء کی ہے، یہ آیات نمبر 83 ہے۔ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیات ہے، یہ قرآن کی بالکل چھوٹی سی آیات ہے۔ یہ آیات آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر سورۃ انبیاء ہے اور 83 آیات نمبر ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آپ جو انہیں نماز پڑھ لیں، نماز کے فوراً بعد آپ نے قرآن مجید کی اس چھوٹی سی آیات کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ صرف 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کر۔ پھر اس کے بعد جس مقام پر آپ کو بلغم ہے، تکلیف ہے، ہاتھ پر پھونک مار کر اس جگہ پر پھیر دو، اللہ رب العزت آپ کی وہ بیماری مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ دیکھو اللہ کے قرآن کے اندر کتنی شفا ہے، کتنی طاقت ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن
میری شفا ہے، میری طاقت ہے، اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو انسان باہر سے ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ سب کچھ اللہ کے قرآن کے اندر ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ اس قرآن کو سینے سے لگاؤ، سینے میں بسا لو۔ آپ نے 2 روزے نہیں چھوڑتے، لیکن جمعرات اور جمعہ کے دن اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ یہ 2 روزوں کا بھی اہتمام کر دیں، ساری زندگی نہ آپ کو کینسر ہوگا، ساری زندگی نہ آپ کو ٹیومر ہوگا، ساری زندگی نہ آپ کو شوگر ہوگی، ساری زندگی نہ آپ کو گردے کی بیماری ہوگی، ساری زندگی آپ کے جگر پر بلغم نہیں بنے گی۔ فیٹی لیور آپ کو پتہ ہے ہر دوسرے بندے کو بنا ہوا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ذلیل خوار ہو رہے ہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیفیت ہے، اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔